السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا قیوم، اور آج آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سلطان محمود غزنوی کون تھے، کہاں سے آئے اور کیسے وہ سلطان بنے۔ تو دوستو، سلطان محمود غزنوی کے جو والد تھے وہ ایک غلام تھے جو کہ عثمانیہ سلطنت کے ایک گورنر کے ماتحت تھے، اور اس گورنر کا نام البتگین تھا۔ اور سلطان محمود غزنوی کے والد کا نام سبتگین تھا۔ دوستو، سبتگین ایک نہایت ہی ذہین اور قابلیت رکھنے والا انسان تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آقا کے بہت خاص بن گیا تھا۔ دوستو، یہ دور تب کا ہے جب عثمانیہ سلطنت بکھر رہی تھی، اور اسی دوران عثمانیہ سلطنت کے گورنر نے سلطنت سے بغاوت کی اور افغانستان میں غزنی کے شہر پر حکومت قائم کر لی، اور اس طرح سبتگین بھی البتگین کے ساتھ غزنی آ گیا، اور البتگین نے اسے ترقی دے کر جنرل بنا دیا۔ جب البتگین انتقال کر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوا، لیکن 2 برس بعد ہی اس کا بیٹا بھی انتقال کر گیا، اور اس طرح سبتگین اس سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی سلطنت کو عثمانی سلطنت کے ماتحت کر دیا، اور خود غزنی میں عثمانی سلطنت کا گورنر بن گیا، اور اب اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کا بیٹا وہ اس کو جنگی اور سیاسی قسم کی تربیت دینے میں لگ گیا۔ اور اس طرح محمود غزنوی اپنے باپ کے 20 سال کے دور حکومت میں دونوں طرح کے فنون چاہے وہ سیاسی ہو یا جنگی مہارت حاصل کر چکا تھا، اور ایک نہایت پرجوش، طاقتور اور مناسب قد کا نوجوان بن کر ابھرا۔ کہا جاتا ہے کہ جو نیزہ اور تلوار محمود غزنوی استعمال کرتے وہ دوسرے سپاہیوں سے مشکل ہی اٹھایا جاتا۔ سلطان کی زندگی کا پہلا محاذ ہندوستان کے راجہ جے پال سے ہوا، لہٰذا ایک لمبی لڑائی کے بعد جے پال نے 10 لاکھ درہم 50,000 ہاتھی دے کر صلح کی درخواست کی۔ سبتگین نے صلح کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن محمود غزنوی نے اس صلح کی مخالفت کی۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ راجہ جے پال کا ایلچی سبتگین کے دربار میں دوبارہ آیا اور بولا کہ اگر صلح قبول نہ کی گئی تو دونوں طرف تباہی ہی تباہی مچ جائے گی۔ اس طرح صلح ہو گئی، اور راجہ جے پال سبتگین کے کچھ سپاہیوں کو لے کر لاہور چلا گیا تاکہ انہیں صلح پر طے ہوئی رقم ادا کر سکے، لیکن لاہور پہنچتے ہی اس نے سبتگین کے سپاہیوں کو قید کر لیا اور دوبارہ جنگ کے لیے لشکر کشی کرنا شروع کر دی، اور باقی سارے ہندوستان کی مدد سے 1 لاکھ فوج تیار کر کے جنگ کے لیے نکل پڑا، اور سبتگین بھی اپنی فوج لے کر جنگ کے لیے نکل پڑا۔ دوستو، اس جنگ میں بظاہر جے پال کا لشکر بہت بڑا تھا، لیکن اپنی حاضر دماغی اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے سبتگین جنگ جیت گیا، اور اس طرح لغمان سے پشاور تک کا سارا علاقہ غزنوی سلطنت میں شامل ہو گیا، اور اس طرح غزنوی سلطنت پھیل کر افغانستان کے علاقے بلخ تک پھیل گئی، اور اسی شہر بلخ میں سبتگین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد سبتگین نے اپنے بیٹے اسماعیل کو تخت پر بٹھا دیا، کیونکہ محمود غزنوی اس وقت وہ نیشاپور میں عثمانی سلطنت کے خلاف ایک بغاوت کچل رہا تھا۔ اسماعیل نے تخت سنبھالتے ہی شاہی خزانے کو محل کے امراء پر لوٹانا شروع کر دیا اور فضول خرچیوں میں مشغول ہو گیا۔ محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بھائی سے سلطنت چھیننے کی بجائے اسے قبول کر لیا، لیکن اسماعیل کی فضول خرچی کی وجہ سے محمود غزنوی اسے برداشت نہ کر سکا، اور ان دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی، اور اسماعیل کو شکست ہو گئی، اور اسے ایک محل میں نظر بند کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی محل میں مر گیا۔ اس طرح محمود غزنوی 30 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا، اور 999 میں محمود غزنوی نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور ایک علیحدہ ریاست بنا لی، اور ایلیک خان کی بیٹی سے شادی کی، اور 101 میں اس نے ہندوستان پر پہلا حملہ کیا اور دوبارہ راجہ جے پال کو شکست دی، اور ساتھ ہی پنجاب کا ایک علاقہ بٹھنڈا بھی فتح کر لیا، اور راجہ جے پال کو زندہ پکڑ لیا گیا، لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ جے پال نے بعد میں خودکشی کر لی، اور دوبارہ 108 میں پھر پشاور کے قریب جنگ ہوئی۔ اس میں آنند پال نے تمام ہندوستان کی ریاستوں کو اکٹھا کر کے محمود غزنوی سے جنگ کی۔ اس کے لشکر میں اجین، گوالیار، کنوج، دلی، اجمیر اور کلنچر کے راجاؤں کی فوج بھی شامل ہو گئی۔
اور 40 روز تک کوئی جنگ نہ ہوئی۔ 40 دن کے بعد جنگ شروع ہوئی اور محمود غزنوی جنگ جیت گیا اور ہندوستان کے مقدس شہروں کو تباہ کر دیا، اور 1019 میں محمود غزنوی کو امین المنت اور امن الدولہ جیسے خطابات دیے گئے اور نام میں شاہی لباس بھیجا گیا۔ اس 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور بھی فتح کیا اور لاہور کو محمود پور کا نام دیا اور اپنے ایک غلام جس کا نام ایاز تھا اسے لاہور کا گورنر مقرر کیا۔ یہ وہی دور تھا جب صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان سے لاہور میں تشریف لے کر آئے تھے اور 1024 میں سلطان نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا۔ یہ مندر ہندوؤں کا مذہبی مقام تھا اور اس کی حفاظت راجپوت فوج کے ذمہ تھی۔ اس فوج نے 3 دن تک سلطان کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر کے اندر جانے سے روکے رکھا۔ جب سلطان کو فتح کی کوئی امید نظر نہ آئی تو سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنی فوج کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور فتح کی دعا کی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایسا نعرہ بلند کیا کہ سلطان اور اس کی فوج مندر پر ٹوٹ پڑی اور 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے اور جو بچ گئے وہ سمندر کے راستے کشتیوں پر فرار ہو گئے۔ اس طرح سومناتھ کا مندر فتح کیا گیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔